الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کل دے درس دے اندر ذکر کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیویں صحابہ کو مرید کیتا اور پیری مریدی دا کیا طریقہ کار ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت یہ حضور دے صحابی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت اجل صحابہ چوئن، جید صحابہ چوئن حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرمیندن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی جماعت موجود ہے۔ حضور دی عادت مبارکہ ہوندی ہے جرلے حضور اپنے صحابہ دے اندر باہمیں نہ آدھے چ بیٹھے ہوندے تے ایڈو گول دارا صحابہ بنا کے باندھیا۔ این سمجھ نہ آوے تا این سمجھ گنو جی میں 14ویں رات تا چاندر ہوندے نا تے ستاریاں دے درمیان ہوندے۔ 14ویں رات دا چاندر جے رہے او ستاریاں دے درمیان ہوندے تے بڑا خوبصورت لگدے، بڑا خوبصورت لگدے۔ ایویں 14ویں رات تے چاندر دی کلی نبی علیہ السلام صحابہ کرام دے اندر درمیان چ باندھیاں تے صحابہ ستاریاں دی کلی ہیں اور حضور 14ویں رات تے چاندر دی کلی ہیں۔ اور چاندر کولوی نبی علیہ السلام دا حسن مبارک زیادہ حسن و جمال۔ حضرت عبادہ بن صامت فرمیندن حضور صحابہ چ بیٹھے ہیں، اپنے عاشقاں چ بیٹھے ہیں، اپنے نوکراں چ بیٹھے ہیں، اپنے غلاماں دے اندر بیٹھے ہیں تے آپ نے ارشاد فرمائے بایعونی حضور فرمایا میرے مرید تھے وہ میری بیعت کرو۔ حالانکہ مرید پہلے ہی ہیں، یعنی کچھ احکامات کی پابندی کرامنی آئی۔ گل سمجھاں دی پئی، کچھ احکامات کی پابندی کرامنی آئی۔ جہڑے اج کل دے پیر حضرات ودن، مرید حضرات ودن، مریداں کو پتہ کہنی بھئی اساں کیویں مرید تھی منے تے پیر سے کو صرف ایک پتہ ہے کہ موہل گھننے تے موکھ گھننی ہے، باقی مرید منجے جہنم وچ تے بھاویں منجے جنت وچ، او کو این چیز نال کوئی سروکار ہے۔ بس اے میرا مرید ہے، او کو اے پتہ کہنی پیر کو کہ مرید دے کچھ لوازمات ہوندے، مرید دے کچھ تقاضے ہوندے، پیری مریدی دا کچھ شرطاں ہوندے، این چیز دا پتہ کہنی۔ حضور فرمایا بایعونی میرے ہاتھ تے بیعت کرو، مرید تھی وہ میرے۔ گل سمجھیں کیا تھی وہ؟ ایک بندہ نکاح پڑھاوے نا، نکاح خواہ وہی گھوٹ کوار کو شرطاں پڑھیں دے، ہے کہ نہیں سی؟ ایک نکاح خان نکاح پڑھاوے او ہوئی گھوٹ کوار کو شرطاں پڑھیں دے۔ آدھے پڑھ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ گھوٹ کو پڑھائے ویندے، کوار کو پڑھائے ویندے، پہلا کلمہ، دوجا کلمہ، تریجا کلمہ اے پڑھایا ویندے۔ یہ تو ایک نکاح دی گال ہے کہ ایک میاں بیوی کو آپت وچ رشتہ ازدواج دے نال منسلک کریں دے پیا ہے تے ان دے اندر نکاح کو نکاح نال گنڈھن کیتے، یعنی میاں بیوی بڑھاون دی خاطر اساں ان دے اندر شرطین دے اندر کچھ چیزاں پڑھینے ہیں بالتاکید۔ آمنت باللہ دا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ دے اتے ایمان کہنا نا، اگا میں انہیں کتاباں دے ایمان گھن کے آنا، انہیں رسولاں دے ایمان گھن کے آنا، انہیں اچھی بری تقدیر دے اتے ایمان گھن کے آنا۔
یہ اقرار ہوندے جڑا سا گھوٹ کو کروینے آئے تے کوار کو کروینے آئے تاکہ پتہ لگے یہ مسلمانوں دے گھر جمن مسلمانوں دے گھر تربیت پاتی ہے اور مسلمانہ والا نکاح تھیندا پہ ایڈا وڈا کام پیری مریدی والا کہ پیر مریداں کو مرید بیٹھا کریندا ہوندے تے مرید دڑا دڑ مرید یہی سی میرا مرید تے یہی میرا مرید تے یہی میرا مرید ہوں کنے کوئی شرطہ پڑھائے مرید کرے نہ ٹائم کہ میرا مرید دا بندا پہ کچھ شرطاں ہی نہیں کیوں میں ہاں پیر میں خدا تک پہنچاون والا ہاں کیونکہ پیر دا معنی ہے خدا تک پہنچاون والا خدا دی سنجان کراون والا خدا دی پہچان کراون والا تے خدا دی پہچان ایویں نہیں تھی پوندی آج تا آئرہ وغیرہ جڈو دیکھو پیر تے مرید تے بس کوئی پتہ کہیں نہیں کوئی سالاں بعد پیر آ گیا دانے گھنن کتے گھر آیا وہ کو محل دی ضرورت ہوندی ہے موکھ دیو گھن تے گیا یا کہیں کوئی جن آ گئے تے مرید چاہ کے پہنچ گیا سائیں میرے بال بیمار ہیں کوئی تویز دے ہوا ٹھیک آج پیری مریدی ای ہا رہی ہے سنو حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیری مریدی کیویں کی تھی ہے حضور فرمائے بایعونی میرے مرید بن منجو پکے پکے مرید بنو ٹھیک ہے نا میرے پکے پکے مرید بن منجو حضور فرمایا بایعونی میرے ہاتھ تے بیعت کرو بیعت تھی وہ میرے لیکن بیعت میں کرے ساں ضرور تو آکو کچھ میرے حضور فرمائے شرطوں سے یہ ہوں پیر مرید کو اپنا مرید کریں دا پہ حضور فرمایا کچھ شرطوں سے فرمایا پہلی شرط ہے اللہ تشرکو باللہ شیئا اللہ دے نال شریک کہنا تھرے سو کہیں اللہ دے مقابل کہیں کو کھڑا کہنا کرے سو حضور فرمایا پہلی وڈی شرط یہ ہے کہ شرک کہنا کرے سو شرک اکبر ہوئے یا شرک اصغر ہوئے یعنی خدا دے برابر کہیں کو کہنا سمجھ سو ایسا سمجھ دے کہ یعنی الحمدللہ خدا دے برابر ایسا کہیں کو نہیں سمجھ دے انبیاء علیہ السلام کو اللہ وڈا عہدہ دیتے اور والنبیین سارے نبی کو سب تو وڈا عہدہ دیتے لیکن اساں اپنے نبی کو خدا دے برابر بالکل نہیں سمجھ دے اے میرے نبی سہیں دا پہلا سبق ہے مرید کرن دا کہ خدا دے برابر کہیں کو نہ سمجھو خدا وڈا ہے ہوں وڈا رہمنے ہر ایک کو فنا ہے لیکن خدا کو فنا کہنی ہر چیز ختم تھی ویسی لیکن خدا باقی رہسی ہر چیز کی تے موت ہے خدا کی تے کوئی موت کہہ نہیں ہر ایک کی تے تغیر و تبدل تبدیلی ہے خدا کی تے کوئی تغیر و تبدل کہہ نہیں تبدیلی دا مطلب کیا ہے انسان ہکو جیاں رہندے نہ بچہ ہوندے ول جوان تھی ویندے ول جوان تو بڑھے پے دے اندر چلے ویندے ہن بچے تو جوانی چاہ ونجنا تبدیلی ہے جوانی چو بڑھے پہ چلیا ونجنا یہ تبدیلی ہے بڑھے پہ چو موت چلیا ونجنا یہ تبدیلی ہے موت تو قبر چلیا ونجنا یہ تبدیلی ہے قبر چو حشر چلیا ونجنا یہ سارے تبدیل ہیں نا کئی ویلے سننے ہیں کئی ویلے نسے سن دے تبدیلی ہے کئی ویلے اکھی خراب ہونے دیکھ نہیں سے سکتے نظر کمزور ہوندی ہے کہیں ویلے صحیح دے بیٹھے ہونے تبدیلی ہے کئی ویلے صحت مند ہونے کئی ویلے بیمار ہونے ہیں لیکن اللہ پاک دے اندر کوئی تبدیلی کہنی ان دی سماعت بصارت ہر جو انہیں صفتہ ہن جی میں ہن تا قیامت اوے رسن او زندہ ہے اوے دا اوے زندہ رہنے او کو فنا کہنی حضور فرمایا ولا تشرکو باللہ شیئا میرے مرید تھیں دے وے تول کدہیں اللہ دے کوئی چیز برابر نہ گھن کے آوائے انہیں مقابلے کوئی چیز گھن کے نہ آوائے دوجی چیز نبی علیہ السلام فرمایا ولا تسرقو چوری نہ کرے سو ساکو پیر آکھے کہ نہیں اوے مریدہ چوری نہ کی تھی کر ولا تسرقو وہ خود حق مارن آیا وداؤں دے
آکسو او کی میں حق مارن آیا بدو نے اے جڑے فوتیاں تھے نا تے فوتیاں دے اوتے اساں جڑا سامان دینے سامان ایک عام مثال پہ لینا اے صدقے دا مال ہوندے صدقے دا ہن جڑا پیر 15-20 لاکھ دی گڈی دے آیا ودے ہے خود جڑا رقبے آن لائے وہ صدقے دا مستحق ہے گنن دا اساں چاہ کے دیتی بیٹھے نے کہ پیر آکھے اے میں حق نہیں رکھیندا کہیں غریب بالڑی کو بن جاؤ کہیں غریب گھر چ بن جاؤ جیرے گھر چ کپڑا پاون دا کہہ نہیں بسترا اتھا بن جاؤ جیرے دھیاں جوان امان بیٹھن جہیز کتے پریشان ہیں چلو کچھ دا انہوں کو آسرا مل ویسی اتھا بن جاؤ کہ نہیں آکھے پیر ہے نا بالکل نہ ولا تسرقو حضور فرمایا کہ مرید تھیون کتے شرط کہ تساں میں چوری کہنا کرے سو چوری کہنا کرے سو تیجی چیز نبی علیہ السلام فرمایا ولا تزنو زنا نہ کرے سو کہ نہیں مرید کریں دے ٹائم آج تک خیر مرید کرنا کیا ہوندے بس بال جمع ہوئے میرا مرید جمع پہ وے آج تک یہ ہے پیری مرید ہے حالانکہ بالغ تھیمن تو بعد ضروری ہے بیعت کرنا بیعت کا مطلب سمجھاونا بہ کے کہ تو میرا ہون تو نہیں تو بالغ کہنا آوے مکلف کہنا آوے ٹھیک ہے مرید ہاوے لیکن تیرے ہوتے اللہ سے کلم کہنا چلایا آئی تو کو مکلف کہنا بنایا اسی ہون تو بالغ تھیں گے آج تو بعد مکلف ہے میرا فرض بن دے میں پیراں تیرے تک پیغام پہنچا دے بنا جی میرا مرید تھی نے تو آج تو بعد تا اے عمل کرنے نہیں نہ چیزاں کو رک بنجنے یہ فرض دے پیر دے ہوتے جی میں نماز فرض ہے اے بھی ہی میں پیر دے فرض ہے پیر رہبر جائیں جنت گھن کے ونجنے مرید کو حضور فرمایا تیجی شرط ہے کہ گناہ کہنا کرے سو زنا کہنا کرے سو زنا دے قریب کہنا ویسو چوتھی شرط نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا ولا تقتلوا اولادکم اپنی اولاد کو قتل نہ کرے سو آج جی اپنی اولاد کو قتل کیتا ویندے پہلے زمانے چ کیتا ویندا ہونی کیتا ویندے فرق ہے پہلے زمانے چ شریام قتل کیتا ویندا جندے 2 بال تھی ونجے نا تیجا بال تھی ویا بیٹی تھی ویا تو او کو زندہ درگور دفن کر دیتا ویندا یا بال 2-4 زیادہ تھی ونجے نا تو ختم کر دیتا ویندا بال کو این نظریے نال کہ ای کو کھوامنا سارے کتے مشکل تھی ویسی ویلے ولا تقتلوا اولادکم حضور فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کم ہونی اوے ہے لیکن تھوڑا جیا فرق ہے ویلے بال جمیا تے او کو مار چھوڑیں دے ان این نیت نال کہ اے بال تھی گے زیادہ تے کھویسوں کی میں دھی جمی تا زندہ دفن کر دیتا دھی کو تا اوے ہی وہ عیب سمجھ دیا آج کیرے طریقے نال اولاد کو قتل کیتا ویندے 2 بال تھے تیجا بال تھیا جلے چوتھا تھیا منصوبہ بندی چکر آئی اور بھائی کیوں منصوبہ بندی کرائیے این وجہ کو لو کرائیے میاں اے بال زیادہ تھی ویسن تو ظاہر گال انہاں دا پالنا انہاں دا رزق یہ چیزیں ساریاں یہ اساں افورڈ نہیں کر سکتے فالحاظہ کم بال تے خوشحال گھرانا او جمن تو بعد ختم چا کرے نیان اساں اجڑ او وجود وچ کہہ نہیں آندا اساں سرے کولو سسٹم ختم چا کرے نیان وقفے چا کرے نیان یا بچہ پیٹے چاہے 3 مہینے دے اندر او کو اساں ضائع چا کروے نیان قتل اولاد اوے ہی ہے قتل اولاد اج بھی ہے اوہی گناہ ہے یہی گناہ ہے کیوں بندے دا یقین تے عقیدہ ہونا چاہیے جیری روح اللہ سائیں لکھ دیتی ہے دنیا دے اندر اون آمنے بھاویں جتنے منصوبہ بندہ کر گنو جو کچھ کر گنو جے کو اللہ سائیں زندگی دیتی ہے اون دنیا چ آمنے جائیں جیندی گود چ پرورش پاونی ہے اون دنیا چ آمنے جیندا حصہ لکھیا گے اون آمنے تیدے میرے ختم کراون دے نال کہیں بھی ختم نہیں تھی سکتا اساں لگے بھی ہیں
لیکن اصا مجرم تو ہیں نا، مجرم تو ہیں۔ بعض دنیا چ آندا کہ نہیں، اللہ سے انہوں رزق اپنے کول پہلے لکھ دیں دے، رزق پہلے لکھ دیں دے۔ شادی کول بندہ چھڑا ہوندے، اپنی فکر ہوندی ہے کمان دے کھاندے، شادی کول بعد زال دی فکر ہوندی کمان دے کھاندے۔ اللہ سے ایک بال دے دیں انہیں رزق کے اضافہ تھی ویندے، والا اللہ سے دو دے دیں انہیں رزق کے اضافہ تھی ویندے، اللہ سے دو چار دے دیں انہیں رزق کے کہ نہیں پل دے پہ بال۔ اللہ رزق دے وانا لائے، اون ویلے اولاد کو قتل کیتا ویندا ہے، ذریعہ معاش تی تنگی دی وجہ کولو بال جمیا، آج جمن کولو پہلے سلسلہ ختم کر دیتا ویندا۔ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو حضور فرمایا اگر میرے مرید تھیمنا چاہتے وے اپنی اولاد کو کہیں نہ مارو، قتل نہ کرو اپنی اولاد کو۔ وَلَا تَعْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ۔ حضور فرمایا کہیں دیوتے بہتان نہ بدھو، بہتان نہ لاؤ کہیں دے اگر میرے مرید تھیمنا چاہتے وے، کہیں دیوتے الزام نہ لاؤ بغیر ثبوت تے بغیر پروف دے۔ تواڈے کول شہادت شریعہ موجود ہے تو ول گال کہیں دوتے کرو، جے تواڈے کول شہادت شریعہ کہنی تو ول کہیں دوتے کوڑ مت مارو۔ دیندے پیر ساکو یہ سبق، وہ تو شکل ہی ساکو یا سمجھ دکھے نہیں یا 6 مہینے بعد وہ پیر ہم دکھائے۔ ایسے شخص کو پیر کدہیں نہیں یاد ہے، کدہیں ایسے شخص کو پیر نہیں یاد ہے، یاد رکھے سو۔ اور حضور فرمایا کہیں دوتے بہتان نہ لاؤ۔ ولا تعصوا فی معروف، نیکی دے معاملے دے اندر اللہ سے دی نافرمانی نہ کرو، نیکی دے معاملے دے اندر اللہ سے دی نافرمانی نہ کرو۔ ہن علماء فرمیندے نے جیرا پہلا جملہ حضور فرمایا نا شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، کہیں دے الزام نہ لاؤ۔ حضور فرمایا یہی تو سارے نیکیاں نا میرے بھائی، انہاں کول بچ ونجان نیکی ہے، نیکیاں تو اندے چ آ گن تو ولا تعصوا فی معروف دا معنی کیا ہے کہ نیکی چ اللہ دی نافرمانی نہ کرو۔ علماء فرمیندے نے ان مطلب ہے جی میں محرم شیعہ حضرات کالے کپڑے پہنے نے کالے کپڑے نہ پاؤ۔ علماء فرمیندے نے ان مطلب ہے جی میں فوت کی تھی ویندی ہے تے وال پاٹے چا جڑا نا او رونے پٹ دیں جڑا نا تے وال چھکن پہ گیا تے اپنے وجود دے مارن پہ گیا، جی میں ماتم حضرات کریں دیں ماتم کریں دیں اپنے وجود کو چھال نکال دیں۔ تعصوا فی معروف دا مطلب یہ ہوئے کہ اپنے جسم دے اوتے نہ مارو، ایسی حرکات نہ کرو۔ اور فمن وفا منکم فاجروا علی اللہ، حضور فرمایا کہ جائیں ایندے چو جیویں میں آکھے اویں کیتا او کو میرے اللہ اجر دے منے، اور جائیں ایویں نہ کیتا، جائیں ایویں نہ کیتا او اللہ دی مرضی ہے او کو دنیا چ سزا دے وے، جے دنیا چ کو سزا مل گئی تو آخرت چ کہنا مل سی۔ اے اللہ دی مرضی ہے یا ول آخرت چ او کو سزا دے وے، ول بھی اللہ دی مرضی ہے دنیا چی معاف کر دے وے آخرت چی معاف کر دے وے، اللہ ان دے عیباں دے اوتے پردہ چپاوے، اے اللہ دے اوتے موقوف ہے، ان دے کولو کوئی پوچھਣ والا کہ نہیں۔ او دنیا چ سزا چا دے وے یا دنیا چھوڑ کے آخرت چ سزا دے وے، یا دنیا چی معاف کر دے وے آخرت چی معاف کر دے وے، عیباں دے اوتے پردہ چا پاوے۔ حضور فرمایا اللہ کو کوئی پوچھਣ والا کہ نہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ جیویں چاہوے اویں کر سکدے۔ تاں حضور صحابہ فرمیندے فبایعناہ علی ذالک، حضور پہلے ساڈے کولو بیعت مرید کرن کولو پہلے حضور ساڈے اے شرطاں ساکو پڑھایا اور ساڈے کولو اقرار کروایا، اون تو بعد حضور کی تھی بیعت ساکو، حضور کیتا ساکو اپنا مرید۔ تے ایویں جیویں ساڈے پیر ہیں نا اگر آوینن یہ تواڈے علم چ ہونا چاہیے، اپنے کہیں پتریں چو دھیاں چو پوتریں چو ڈوتریں چو مرید کرنا چاہندے وے کہ یار میرے پیر دا پوترے تبال او کو آکو پیر سہیں میرے بال کو مریدی کرو چاہ تے مریدی ایویں کرو جیویں نبی سہیں اپنے صحابہ کو مرید کیتا ہے۔ ان دے اندر شرم دی کیری گال ہے، اویں مرید کرو تاکہ قیامت والی دمہار تساں یہ تواڈا مرید جو بندا پے تساں جنت تے نال میرا
پوتری جنت وچ این طریقے نال بیعت ہونی چاہیے بیعت دا طریقہ کار اے بیعت دا طریقہ کار ہے تو اللہ سی سب کو عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا